پیپلز پارٹی حکومت نے آپ کو ڈپٹی اسپیکر بنایا, آپ سندھ اسمبلی کے اسپیکر ہیں, ایم پی اے منسٹرس سامنے آپ اجلاس چلا رہے ہیں. کیا پیپلز پارٹی نے موجودہ 15 سال سے سندھ میں جو اقدار ہے 20 سال میں داخل ہو گئے ہیں, کیا اقلیتوں کو خوش کرنے کے لیے یا ان کو کوئی بڑا خواب دکھانے کے لیے یا اپنا ووٹ بینک مضبوط کرنے کے لیے آپ سمیت باقی لوگوں کو ٹکٹس دے کے اس اچھے ایوانوں پہ چلتی پھرتی گول کرسیوں پہ بٹھایا ہوا ہے, یا اس کا کوئی اور سبب ہے؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی جو آپ نے ایک حکومت کا جو تسلسل بتایا ہے, تو اس میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں 2008 میں, 13 میں, 18 میں, پھر 24 میں, تو تسلسل کے ساتھ ووٹ بینک انکریز ہوا ہے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا 8 سے لے کر 24 تک, اور سیٹس بھی اکارڈنگلی انکریز ہوئی ہیں. یہ بنیادی طور پر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سندھ کے عوام کا اعتماد ہر الیکشن کے وقت جو ہے انہوں نے اپنا اعتماد پہلے سے بڑھ کر دکھایا ہے, اور اعتماد اسی وقت آتا ہے جب آپ مطمئن ہوتے ہیں ان کی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے, ان کی گورننس کی وجہ سے, ان کے لوگوں کے ساتھ ربابت کی وجہ سے, ان کی نسلوں کے آئندہ مستقبل کے حوالے سے جو وہ تحفظ محسوس کرتے ہیں, جو وہ ایک پراسپیرٹی کا ایک جو ہے وہاں پر وہ دیکھتے ہیں اینگل کہ یہاں پر ہی ہمارے بچوں کا جو ہے وہ مستقبل جو ہے وہ روشن اور محفوظ ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے گین کیا ہے. آپ کو ایز اے ڈپٹی اسپیکر کے طور پہ اختیارات کتنے ہیں, کہ واقعی اختیارات بھی ہیں یا اختیارات کے بغیر ایک کرسی ہے, ایک پاور ہے, عہدہ ہے؟ اس میں دیکھیں, مسلم بھی ہیں, کرسچن بھی ہیں, تمام زبانیں بولنے والے ہیں, ہندو بھی ہیں, سارے لوگ ہیں, وہ سب نے ووٹ کیا ہے. اچھا, جہاں تک اختیارات کی بات ہے تو اختیارات جو رولز میں لکھے ہوئے ہیں انہی اختیارات کو آپ نے لے کے چلنا ہے نا. خواہشات پہ تو نہ آپ اسمبلی چلا سکتے ہیں نہ آپ کسی عہدے کو چلا سکتے ہیں. اکثر دیکھا گیا ہے سندھ اسمبلی کے اندر یا باقی اسمبلیوں کے اندر بھی پاکستان کی بات کریں, اقلیتوں کے نمائندے 99% خاموش, جیسے سانپ ڈس گیا ہے, بات نہیں, آواز نہیں. تو کیا وجہ ہے کہ اقلیتیں ڈرتی ہیں, جہاں ان کو ڈرایا جاتا ہے چپ کیوں ہیں, سانپ کیوں ڈسا ہوا ہے, یا کوئی ایسی بدعنوانی, کرپشن یا کوئی مافیا ہے جو چپ کیوں ہیں؟ اقلیتوں کے لیے اس طرح کی آواز اسمبلی کے اندر نظر نہیں آتی. آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جو ملک کے جو دوسرے صوبے ہیں ان میں آپ کو اسی طرح کا تاثر ملے گا, لیکن میں بھی موجود ہے, تقریباً ساری اسمبلی کی میں بات کر رہا ہوں. میری عرض سن لیجیے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2018 کا جو ٹینیور تھا اس میں آپ کاؤنٹ کر لیجئے گا, ہسٹری میں دیکھ لیجئے گا کہ ہمارے کتنے منسٹر اور اسپیشل اسسٹنٹ جو تھے, ایڈوائزرز جو تھے, وہ ہندو کمیونٹی سے تھے, نان مسلم فیتھس. بہت بڑا بڑا مال بھی کمایا, بڑی بڑی اہم کرسیوں پہ رہے. یہ آپ کا اوپینین ہو سکتا ہے, لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ دیکھیے کہ پارلیمنٹری افیئرس 18 سے لے کر 24 تک جو ٹوٹل پارلیمنٹری افیئرس کی جو منسٹری تھی وہ ایک نان مسلم کے پاس تھی. اس نے پوری اسمبلی کا بزنس نہ صرف ڈیزائن کیا اور اس کو جو ہے وہ اسمبلی کے ساتھ گورنمنٹ کا جو بزنس تھا وہ اس نے چلایا, ایک نان مسلم نے. تو اس سے زیادہ ووکل, فوکل اور پرومیننٹ اور انفلوئنشل جو ہے وہ کیا پوزیشن ہوگی؟ آج بھی چیف ویپ سندھ اسمبلی کا پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک نان مسلم ہے جو آج بھی ساری اسمبلی کو جو ہے وہ جوڑ کے رکھا ہے, چلا رہا ہے. اچھا, انڈیویجولز کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کہیں پر کسی کی پرفارمنس آپ کی توقعات کے مطابق نہ ہو. پاکستان میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ اقلیتی لیڈرز یا اقلیتی ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹرز اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف بات نہیں کرتے, چاہے وہ اقلیتوں کے خلاف بھی فیصلے ہوں تو چپ ہو جاتے ہیں. کیا اپنی دکان چلانی ہوتی ہے یا خاموشی کر کے اپنے عہدے بچانے ہوتے ہیں؟ آپ اس کو پوزیٹیولی کیوں نہیں لیتے کہ دیکھیں دوسری جو آپ ہی کے سوال کی وجہ سے جو میجورٹی فیتھ بیسڈ کمیونٹیز کے لوگ ہیں وہ کس طریقے سے اپنی پارٹی کو جو ہے وہ ڈاج بھی دیتے ہیں, دھوکہ بھی دیتے ہیں, اور کتنی کمٹمنٹ ہے, کتنی کمٹمنٹ, کتنی ڈیڈیکیشن, کتنی لائلٹی ہے یہ نان مسلم جو ہے پولیٹیشین ہیں کہ وہ جہاں کھڑے ہیں کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک سو پازیٹیو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اکثر ہندو لڑکیوں کی جبری شادیاں سندھ اسمبلی میں بھی آواز اٹھتی ہے, مگر اس طرح کی باثر آواز سندھ حکومت یا سندھ اسمبلی ان جبری شادیوں کے خلاف نہیں اٹھا پاتی, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. جبری شادیوں پہ جتنا پاکستان پیپلز پارٹی نے
ہمیشہ جو ہے وہ ہمارے ان فیملیز کا ساتھ دیا ہے جن کے ساتھ یہ حادثہ ہوتا ہے، وہ کہیں اور آپ کو مثالیں نہیں ملتی.